جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. لائف بوائے سے جناب ہاتھ دھل رہے ہیں اور لائف بوائے کی یہ نئی کلیکشن بالکل بڑی زبردست ہے اور خوشبو بھی زبردست ہے, صفائی بھی زبردست ہے. ہم اپنے بچپنے سے بلکہ شاید ان سے بھی پہلے لوگ استعمال کرتے ہوں گے, لیکن لائف بوائے کے ساتھ ایک ٹائم ہو گیا جناب, تو آپ لوگ بھی بالکل ٹرائی کریں. اور چونکہ تھوڑا وقت رہ گیا ہے افطار میں, تو میں نے کہا جی آج کے اس پروگرام کو تھوڑا ریپ اپ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے کچھ جملوں کے ساتھ. اور آج یوم بدر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور چونکہ پہلا رمضان تھا مسلمانوں کا, اور اس حساب سے بھی بہت ساری چیزیں آپ جو حضرت فرما رہے تھے, علامہ صاحب بھی اس حوالے سے ذکر کیا کہ مسلمان پہ کچھ چیزیں عائد ہیں, آپ نے بھی اس چیز سے. تو اس جنگ کو اگر ہم جو ابھی حال ہی میں ہم بھی 10 مئی کو جو ہوا, ہمارے ساتھ بھی 6-7 مئی سے جو سلسلہ شروع ہوا مارکہ حق کی, اگر ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, بیکاز اس میں بھی رافیل کو لے کے تو وہاں پہ بھی بڑا غرور چڑھا ہوا تھا, اور پھر ہوا کیا جی 6-0 تھا صحیح, اور کچھ اور نہیں تھا. فیصل بھائی اب تو 7-0 کی بھی بات ہو رہی ہے. بہرحال دیکھیے کہ میں نے عرض کیا تھا اپنے گفتگو میں کہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کرو. جذبہ جہاد مسلمانوں میں ہمیشہ سے ہوتا ہے. آج دنیا میں اقوام متحدہ ہے, جدید مسائل ہیں, لیکن جب کوئی مسلمانوں کو چھیڑتا ہے, اور خاص طور پر پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, الحمدللہ جو آیت پڑھی گئی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اس پر اگر عمل کیا ہے نا صحیح معنوں میں, تمام ریاستوں میں, اسلامی ریاستوں میں, تو وہ پاکستان نے عمل کیا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ وہ تیار ہوئے, کہا گھاس کھائیں گے ایٹم بنائیں گے. اور الحمدللہ ہم نے صرف ایٹم نہیں بنایا, ہم نے میزائل بنائے ہیں, ہم نے غوری بنایا, ہم نے ابدالی بنایا ہے, اور ہم نے جو ہے نا وہ خالد بنایا ہے. یہ ٹینک اور یہ ساری چیزیں یہ ہم نے کوئی شب برات میں پٹاخے پھوڑنے کے لیے تھوڑی ہی بنائی ہیں, یہ بنائی تھی اس دن کے لیے جب ابھی مارکہ حق شروع ہوا, آپریشن بنیان مرصوص. تو آپ دیکھیے 6 گھنٹے نہیں لگے, بلکہ چوتھے گھنٹے میں بھارت کی چیخیں دنیا سن رہا تھا کہ مجاہدین نے اس کے گھر میں گھس کر اس کو مارا ہے. رافیل جن پر انہیں ناز تھا ان کو گرا کر بتایا کہ مسلمانوں کے سامنے یہ چیزیں کچھ نہیں رکھتی, اہمیت نہیں رکھتی. تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو وہاں فتح عطا کی, اور فتح ایسی ہے کہ پوری دنیا مان رہی ہے. تو پاکستان ایک طاقت ہے, ایک قوت ہے صاحب, اور یہ قوت یہ طاقت اس وجہ سے ہے کہ ہم ایک قوم ہیں, اور ہم نے ایک قوم رہنا ہے. اس ملک سے دہشت گردی کو, بد امنی کو ختم کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو قرآن نے کہا نا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, یہ ریاست پاکستان انشاءاللہ اس کی عملی تفسیر بنے گی, اور دنیا پر اسلام کا امن کا جھنڈا لہرائے گا. لیکن امن اگر ناگزیر ہو تو پھر وہ جنگ کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی بات جو ہے وہ مبارک کرے, پاکستان تا قیامت قائم رہے. حضرت فیصل بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا, بالکل, اور جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. وہاں پر قتل و غارت ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا کرے کہیں بھی جنگ نہ ہو, دنیا میں امن ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے. ماہ مبارک رمضان ہے, اور آج ہم یہاں پر افطار کے لیے بیٹھے ہوئے, دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ کرے کہ دنیا میں کہیں پر بھی جنگ نہ ہو, امن و امان جو ہے وہ قائم اور دائم ہو. لیکن اس کے باوجود بحیثیت مسلمان ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, چونکہ مسلمان جنگ نہیں چاہتا, مگر کفار اور مشرکین یہود و نصارہ آج کے دور میں بھی جو ظلم کر رہے ہیں, اور حتیٰ جو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کر کے غرور و تکبر میں آ کر بغیر کسی منطق کے, بغیر کسی لاجک کے, بغیر کسی ریزن کے, یعنی اس میں یک طرفہ جو ہے وہ خود ہی جج بھی ہیں, خود ہی گواہ بھی ہیں, اور خود ہی جناب جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے والی فورس بھی ہیں. کیوں کہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ آگے سے مطلب کیا کر لیں گے یہ لوگ, جو ہماری مرضی ہم کریں گے. مگر یہ کہ انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا ہو بھی رہا ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر جناب جو ہے نا ابھی جو ہمارے ہمسایہ ملک میں جنگ ہو رہی ہے اس میں کیا ہے, بار بار جو ہے نا بیانیہ بدلا جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں یہ آئٹم بم بنانے والے تھے, ہم نے روکنا. کبھی کہتے ہیں کہ میزائلوں کو ہم نے روکنا. کبھی کہتے ہیں کہ جناب یہ ہم پر حملہ کر سکتے تھے, ہم نے روکنا. کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن حملہ کیا ہوا اور بیٹھ کر ظلم و ستم کر رہے ہیں, اسکول میں بچوں کو مار رہے ہیں. اور آج بھی جہاں دیکھا جائے تو گاندھی ہاسپٹل جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کیا. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا ہے کہ مسلمان کو تیار رہنا چاہیے. اور الحمدللہ اس بات پر ہمیں فخر ہے کہ افواج پاکستان ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے
آمادہ اور تیار رہتی ہیں اور آمادہ اور تیار ہیں اور دنیا نے دیکھ بھی لیا. تو یہاں پر ہمیں اپنی نوجوان نسلوں کو یہ بتانا ہے. آج کے دور کے اندر جو ہمارے یہ نوجوان جو ہے نا پب جی سے باہر نہیں نکلتے, ان کو بتانا ہے کہ اس کے باہر بھی ایک دنیا ہے جو حقیقی دنیا ہے, اس میں آپ کو آمادہ اور تیار رہنا ہے. جس چیز سے تم بھاگ رہے ہو کبھی بھی تم پر مسلط کی جا سکتی ہے, اور جب مسلط کر دی جائے تو آپ کو تیار رہنا چاہیے. پھر نہ خون سے ڈرنا ہے, نہ مرنے سے, نہ مارنے سے. یہ جو ہے نا فلسفہ ہے, اور اسی کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے, اور یہی ہم بار بار دیکھ بھی رہے ہیں. وہ جو کل بھی میری آپ کی بات ہو رہی تھی نا, جس پہ آپ وہ بات کر رہے تھے کہ لوگ آپ لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں تو خیر نہیں چھوڑتے, آپ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے. اس میں ایک بات نا پچھلے دنوں اوبویسلی علماء کرام جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے, تو کہتے ہیں یار آپ لوگ ایک طرف کہتے ہیں ہمیں شہادت کی موت دے, دوسری طرف آپ لوگ جو ہے وہ جنگ لڑنے تو جاتے نہیں ہیں. تو اس پہ بھی ہم یہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ بھائی دیکھو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرو. آج بڑے اچھے طریقے سے وہ بات کلیئر ہوئی ہے ہمارے شو پہ کہ جب آپ کی وہ والی ہر بندے کی ایک ٹریننگ ہے نا حضرت, ہر بندے کی اپنی ایک ٹریننگ ہے, اس کا ہر بندے کا ایک کام ہے. میرا ایک کام ہے کہ میں لوگوں کو موٹیویٹ کروں یا میں لوگوں کو سمجھاؤں یا کچھ کروں. تو میرا تو وہ کام نہیں ہے کہ میں جو ہے الٹی چھلانگیں مارنی شروع کر دوں جو آتا نہیں ہے مجھے. پر ہاں اگر وہ بالکل ہی ایک ایکسٹریم پوائنٹ آ جائے گا جہاں بچے کو نکلنا ہے, وہاں تو پھر نکلنا ہے. فیصل بھائی معذرت کے ساتھ اس معاملے میں جو اعتراض کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. جو علماء پر اس بات پر اعتراض کرتے ہیں ہمارے ہاں میں اپنے شیعہ فقہ کی بات کر, آج بھی جمعے کا خطبہ ہاتھ میں ڈنڈا یا تلوار یا بندوق لے کر کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا زمانے کہ امام آپ کے لیے تیار آئیے. اور معذرت کے ساتھ میں بہت سنگین جملہ کہنے لگا ہوں, اگر بھائی صاحب کا پیٹ جو ہے نا وہ یہاں سے وہاں تک جا رہا ہے اور وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے جہاد کے لیے تیار ہوں, بندگان خدا کون سی تیاری ہے تمہاری؟ تو یہ بات تو جو ہے نا نیچے دیکھے مارے گا. تو یہ نہیں دیکھیں, یہ جوان جو بات کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ عملی طور پر علماء کو تیار رہنا چاہیے, اپنے بچوں کو انہیں تیار رکھنا چاہیے. میں نے یہ سوال پوچھا تھا آج انجینئر صاحب سے بھی. میں نے کہا دیر واز اے ٹائم جب ایف سی کی ٹریننگ ہوتی تھی ہم سب کی میٹرک کے بعد, وہ بالکل ختم کروا دی گئی ہے. افنان صاحب آپ بھی بالکل اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ کی ہوئی ہے کالج کے دور میں. بالکل ہم نے بھی کی. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں پر تمام تر علماء کے متعلق آپ ایسا نہیں کہہ سکتے. ہمارے بزرگ علماء کے بچے بھی میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں. تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ جنرلائز نہ کیا کریں نا. میں آپ کو 20 مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر علماء نے میدان جنگ میں جا کر جہاد بھی کیا ہے, لڑے بھی, ان کے بچے بھی شہید ہوئے ہیں, ان کو بھی تو یاد رکھیں نا. بالکل حضرت بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلی بات تو جو اس کا نام تھا بنیان مرصوص, یہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. اللہ جل شانہ نے اس کو مومنین کی صفات میں بیان فرمایا, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کو پسند کرتے ہیں, یحبون یعنی پسند کرتے ہیں قتال کو, اور جب لڑتے ہیں تو بنیان مرصوص کا لفظی معنی ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر آتے ہیں. یعنی کفار کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے آتے ہیں. اور یہی سورۃ الصف ہے. اس کی اگلی آیت تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں تو اس کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایسی تجارت نہ بتاؤں جہاں تم اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہے ہو جو تمہیں عذاب علیم سے تمہیں بچا دے. تو دیکھیں بس اتنا ایک ڈفرینس ہے ایک مسلم میں, ایک مسلمان میں, ایک ایمان والے میں اور ایک کافر میں. کہ کافر لڑتا ہے نا, ایک تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے زبین بچانا مثال ہے, اور دوسرا مقصد ہوتا ہے اپنی جان بچانا. لیکن جب ایمان والا اس میں کودتا ہے نا, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس مقصد کو حاصل کر لیا تو میں غازی, اور اگر میں نے اس میں اپنی جان دے دی تو میں شہید. دونوں صورتوں میں کامیاب. یہی تو کفار پریشان ہوتے تھے. یہ جو بدر کا واقعہ ہے اس میں ایک صحابی کی جان جا رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ, کہ اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بولا یہ کیسی کامیابی ہے, یہ تو تلوار سے ختم ہو گیا. بولا نہیں, یہی تو کامیابی ہے جس کو اللہ ذکر کرتے ہیں, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو یہ جو جذبہ ہے, یہ جذبہ ہمیں وقفے سے نظر آتا ہے. جو ابھی بنیان مرصوص کے نام سے جو پاکستان کی طرف سے جوابی اٹیک تھا, اگرچہ ظاہر میں دیکھا جائے, لیکن اللہ جل شانہ نے جس میں بلندیاں رکھی ہیں اور اللہ نے اس میں جو پاکستان کو, افواج پاکستان کو جو مقام عطا فرمایا, وہ سب کے سامنے ظاہر ہے. اس لیے ہمیں ان آیات کو دیکھ کر ہمیں اپنی مستقبل کی اسٹریٹجی کو متعین کرنا چاہیے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں. آپ جو شروع میں مقدمہ بنا رہے تھے نا, آپ کہہ رہے تھے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں موٹیویشن کے لیے
سنت رسول کیا ہے؟ رسول اللہ بھی مدینے میں بیٹھ کر موٹیویٹ کر سکتے تھے. میدان جنگ میں آئے ہیں دنیا کو بتانے کے لیے کہ پیچھے بیٹھ کر موٹیویشن نہیں کرنی, فرنٹ لائن پہ آ کے لڑنا ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو جو ہے نا وہ ٹریننگ ملنی چاہیے. ایک بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت جب ہماری فوج مشرقی اور مغربی سرحد پر ہے, ہم تو یہ مزے کے کھانے ہمارے سامنے ہیں, تو ہم ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ وہ چنے کھا کر وہاں اس وطن کا دفاع کر رہے ہیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی پاک افواج کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور پاک افواج اس وقت جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں متحد و منظم ہے, اس لیے کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ہمیں ہر طرح سے فوج کی پشت پر کھڑا ہونا ہے. دشمن کے مقابلے میں ہماری فوج لڑے گی, جب ضرورت پڑے گی تو ہم تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں. انشاءاللہ اللہ پاک بس پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ریوائیو اس وقت میرے سامنے موجود ہے. 12-13 گھنٹے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اوبویسلی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. باڈی کو ہائیڈریٹ کرنے کے لیے ایک پانی کی کمی, نمکیات کو پورا کرنے کے لیے ریوائیو جو ہے اس میں آپ کو نمکیات مل جاتی ہیں. پیاس بھی بجھانے کی سپر پاور ہے. اس کے ساتھ ساتھ حافظ سویٹس ہمارے ساتھ موجود ہے 1975 سے. ایک بھروسے مند نام ہے جہاں ٹریڈیشن, کوالٹی اور کنسسٹنسی ہر جنریشن کے لیے پسندیدہ ہے. وائلڈ رینج آف پروڈکٹس ہیں, ہر قسم کی سویٹس, بیکری آئٹمز اور اسنیکس مل جاتے ہیں. اسنیکس کیوں بولتا ہوں میں, اسنیکس ہوتا ہے. ہر بیکری آئٹمز اور اسنیکس اویلیبل ہیں جی. اور ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, اور اذان مغرب کے ساتھ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.